اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو دو آخری صورتیں ہیں یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا تھا تو نازل فرمائی تھی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دور کے جو بدترین فتنے ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اہل السنہ کے عقائد سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن اہل السنہ کے عقائد سے ہٹنا اور اپنے تئیں ایک نیا دعویٰ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آدمی اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹ جائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی وہ جہنم کے کتے ہیں۔ اتنی سخت تشبیہ کی اور اتنی سخت بات ارشاد فرمائی تو علم کلام کے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقائد میں بدعت کو پیدا کرتے ہیں، یعنی اہل السنہ کا عقیدہ جو سنت کے مطابق ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اہل السنہ کے عقائد کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اہل السنہ کے عقیدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی بدعتی سے پڑھ لے وہ ایک الگ چیز ہے، کسی کافر سے علم حاصل کر لے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہمیشہ وہ صاحب علم ہو، عالم دین ہو یا کچھ بھی ہو، اسے چاہیے کہ اہل السنہ کے عقیدے پر قائم رہے۔ اب یہ ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں جادو کو نہیں مانتا، پھر کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ جادو کے نہ ہونے کے یہ دلائل ہیں، پھر ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی جادو اور ٹونا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھئی جادو اور ٹونا کچھ ہے یا نہیں ہے، اور جادو کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اہل السنہ جو اپنی کتابوں میں عقیدے کو طے کر کے گئے ہیں انہوں نے کیا لکھا؟ بس یہ جتنے فرقے بر صغیر کے اور اب سرگرم زیادہ ہی نظر آتے ہیں یہ سب کے سب 1850 کے بعد کے ہیں۔ 1830 میں انتقال ہوا بڑے حضرات کا، 35 میں ہوا حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، اور اس کے بعد یہ جتنے فتنے شروع ہوئے ہیں آخر 19ویں صدی سے پہلے بھی تو لوگ تھے نا۔ 1799 18ویں صدی ہوئی نا، اس میں بھی علماء تھے نہیں تھے، بس جو ان کے عقیدے تھے وہی ٹھیک تھے۔ اس کے بعد کی صدیوں میں انحطاط آیا۔